سب سے پہلے میں انتظامیہ کا جو آج کی محفل کی انتظامیہ ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری سوچ سے اچھا انتظام فرمایا. 2014 میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور 10 سال درس نظامی کر کے فراغت ہوئی. درس نظامی کرنے کے بعد بندہ عالم بنتا ہے. درس نظامی کی ساتھ الحمدللہ ایم اے عربی اسلامیات فاضل عربی میں نے اس سے 2 سال پہلے ہی کر لیا. یہ ڈگری ہیں مولانا بیٹھے ہیں الحمدللہ. دیگر تعلیم جو ہے وہ کنٹینیو ہے. جس دن دستار بندی اس سے 1 سال بعد 2015 کو الحمدللہ 24 اپریل 2015 کو آستانہ عالیہ دیول شریف اور موڑا شریف سے اللہ نے سند خلافت عطا فرمائی. 13 سالہ میری زندگی کے مسلسل 13 سال مجھے شعبہ خطابت میں ہو چکے ہیں. میں حضور کے دامن اقدس کو تھام کر کہتا ہوں آقا کے جوڑوں کا صدقہ میں اردو میں خطاب کروں یا پنجابی میں میرے ہم عصروں میں سے کوئی آئے میرے ساتھ بیٹھ کے ویسا خطاب کر کے دکھا دے. بات یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو. لاکھوں روپوں کا میرا 1 مہینہ تھا یہ، اور میں نے ٹون مرید کے علاقہ میں بد عقیدگی، بد مذہبیت، بد مسلکیت دیکھی. میرا یہ پورا مہینہ خدا گواہ ہے، خدا سے بڑی گواہی تو کوئی نہیں. طالب صاحب الحمدللہ دبئی کا دورہ تھا میرا. لاکھوں روپے لے کر میں درہم یا دینار جو بھی ادھر کی کرنسی ہے لے کر آتا. ٹھیک ہے، میں پورا مجمع سن رہا ہے. خطاب نہیں، اب صرف چند منٹس میں آپ کو تعارف پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آن دی ریکارڈ 6 گھنٹے کا خطاب حضور کے وسیلہ اطہر کا صدقہ الحمدللہ مجھے خطاب کرنے کی 6 گھنٹے مسلسل بولنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. 6 گھنٹے اس عمر میں. منشا صاحب 7 سال جامعہ مسجد علیمہ سعدیہ میں وداؤٹ منتھلی پے، مہینے کے وظیفے کے بغیر میں نے اللہ کے گھر میں الحمدللہ 6 سال اور کچھ ماہ وہاں میں نے اپنی جیب سے منتھلی ہزاروں روپے لگا کر وہاں مدرسہ چلایا، وہاں مسلک کا ڈنکے کی چوٹ پہ کام کیا، اور اپنے گھر سے 3 وقت کا کھانا 50 سے 60 طلباء کو پلس قاری صاحبان کی تنخواہیں اپنی جیب سے دیا کرتا تھا. میری توجہ سے اللہ شہباز صاحب کو جزا دے. یہ قبلہ سید امتیاز شاہ صاحب ان کے صاحبزادگان میرے عینی شاہد ہیں. افتخار بھائی آپس میں بیٹھے ہیں، میں تو میزبان ہوں نا، خطاب کرنے تھوڑا آتا ہوں. میں تو ایک ٹریننگ کروا رہا ہوں قبلہ استاذی گرامی حضور قبلہ منور عثمانی صاحب کی آمد سے قبل. اور میں نے 10 سال مسلسل اپنے استادوں کے ساتھ گزارے ہیں. یہ ریکارڈنگ کریں میری باتیں اور جہاں دل کرے کریں سنیں. 10 سال میں اپنے استاذ محترم قبلہ عثمانی صاحب کے جوڑے یوں سینے سے لگا کر کے میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے اندازے اور فن خطابت ان سے سیکھا ہے. 12 تقریریں رٹ کر یا غلط عبارتیں پڑھ کے ہم عوام کو ہم بھی پاگل بنا سکتے ہیں. میں بات نہ کرتا لیکن مجھے پتہ ہے آپ تو حضور کے دیوانے بن کے آئے بیٹھے ہیں. آپ کو تو جو کچھ بھی کوئی کہہ دے آپ نے تو یہ سوچ کے آنا ہے کہ ہم حضور کے غلام بن کے آئے بیٹھے ہیں. 3 مناظرے پورے مرید کے میں، 3 مناظرے غیر مسلکوں سے میرے ہوئے. علم غیب شریف کے موضوع پہ سمجھ آئی؟ یہ ذائقہ بریانی ہے نا آپ کی مرید کے میں، واضح بات کر رہا ہوں. ان کا ایک لڑکے کو آگئی کوئی ایسے آخر آ گئی تو علم غیب شریف کے موضوع پہ الحمدللہ ایک دن آیا مجھے کہتا جی ہفتہ ٹائم دے. میں نے کہا ہفتہ دیا. 2 ہفتے
2-3 ماہ ٹائم لے کر کے اسے دوبارہ آیا تو حدیث کی اور قرآن کی تعریف نہیں آ سکی تھی۔ علم غیب شریف اللہ نے فتح عطا فرمائی، رفع یدین، واضح باتیں کر رہا ہوں، آج تک میں نے کی نہیں تھی کیونکہ میں ایک مسلط پسندی کے تحت جامعہ مسجد علی المرتضیٰ میں اپنے آقا کے ان غلاموں کو حضور کا دین سکھانے کے لیے ایک عہد کر کے بیٹھا ہوں، اور رفیق بھائی گواہ ہے، پورا مہینہ نہیں ہوتا، پیسے ختم ہو چکے ہوتے ہیں جو میرے وظیفے کے ہوتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا اس کی ضرورت پوری کر دی، کبھی کوئی آ گیا، میں نے آج تک جامعہ مسجد علی المرتضیٰ سے بھی اپنے گھر تنخواہ لے جا کر کے نہیں دی کہ یہ لو جی تنخواہ سے کھاؤ، میرے سائیڈ بزنس ہے الحمدللہ۔ جس دن سے یہ محفلیں ہو رہی ہیں، یہ 40 سے 45 ہزار روپے کا سامان ہے، میں نے افتخار بھائی سے مشورہ کیا اور آخر میں 20-25 ہزار روپیہ یہ سارے کا سارا اپنی جیب سے دے کے نہ صرف جانی طور پہ میں یہ جہاد کر رہا ہوں، مالی طور پہ بھی اللہ نے توفیق دی کہ حضور کے دین کو، مسلک اہل سنت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ 20-30 بھائی جن میں افتخار بھائی اور یہ رفیق بھائی اور جتنوں نے محفلیں سجائیں، یہ میرے دست و بازو بنے، اور ہم پورے علاقے کا الحمدللہ دورہ ابلاغ و تبلیغ کر رہے ہیں، اور 6 نشستیں ہو چکی ہیں آج تک، کل تک 5 نشستیں ہو چکی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبین کے موضوع پہ۔ میں خود سننے آتا ہوں، میری سعادت ہے، میں آقا کے ثنا خانوں کو سنتا ہوں، آقا کے خطباء کو سنتا ہوں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کئی جگہ ایسے خطاب ہوئے ہیں کہ میرے بعد خطاب ہوتے ہیں، مجال ہے کہ بھنٹ بھی ہم سوئی اوپر جانے دیں، اللہ میں بڑا جھالا ہوا کرتا تھا، اپنے آپ کو منوا کے چھوڑتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم خطاب نہیں، بس میں نے ایک تعارف پیش کرنا تھا کہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ کون سی ٹیون کہاں سے چل رہی ہے۔ یہ ساؤنڈ والے ہو گئے اور یا جو ہمارے ساتھ مولوی ہوتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کون کہاں سے بول رہا ہے اور یہ کہاں سے چلا رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا نا، میرا چوتھا پروگرام ہے، وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ مجھے چلوائیں، مقصد ان کو یہ کہنے کا ایسی ہے۔ انہوں نے پھر وہاں سے اپنی جو ہے وہ مینجمنٹ کیا نظام کو۔ تو آقا کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا نہ انبیاء جائیداد چھوڑتے ہیں نہ مال چھوڑتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم چھوڑتے ہیں، اور جو علم چھوڑتے ہیں، جو بھی قیامت تک اس علم کو حاصل کر کے عالم بنے گا وہ انبیاء کا وارث بنے گا۔